الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، میں آپ کے سامنے آج ایک انتہائی خوبصورت واقعہ لے کر آیا ہوں جو قرآن مجید کا ہے، جس میں آج آپ اس واقعے میں سنیں گے کہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے کون سی تھی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا۔ آئیے میں آپ کو اس گائے کے بارے میں جو بھی ہے قرآن مجید کے اندر وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس گائے کے بارے میں قرآن میں کیا آیا اور وہ کتنی قیمتی گائے تھی، اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ آئیے میں آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی گائے کے بارے میں بتاتا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمانبردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، کیسے کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ بیچ ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ اس گائے کی قیمت دے دو،
مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، یعنی نہ بیچو۔ آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث وہ شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی، یعنی جو قتل ہوا، اس کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یعنی کہ میرے میٹھے اور اسلام بھائیو، یعنی حاضرین آپ نے سنا کہ اس گائے کی قیمت کتنی لگی، کہ چمڑے کے اندر سونا بھر کر اس گائے کی قیمت دی گئی۔ بہرحال آئیے جو یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر آیت کی صورت میں بیان ہوا، اس کا بھی ترجمہ کنز الایمان ہم سن لیتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بتاتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈڈھاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے،
اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے۔ ان میں سے چند یہ ہیں، آئیے سنیے کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرمانبرداری کی بدولت اللہ پاک نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ ایک اور چیز معلوم ہوئی، جو اپنا مال اللہ پاک کی امانت میں سونپ دے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین، سنا آپ نے کہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، اور وہ گائے کیسی تھی جس کی ایک صالح باپ نے اپنے بیٹے کے لیے امانت کے طور پر اسے جنگل میں چھوڑا، رب کے ہاں امانت چھوڑی، تو اللہ کریم نے اس میں ایسی برکت بھی دی۔ اور ایک گائے جس کی قیمت 3 دینار تھی، لیکن اس گائے کی قیمت یہ بنی کہ کھال میں سونا اور اس گائے کی قیمت دی گئی۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ ایک قیمتی گائے کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ایسے اور بھی بڑے ہی انمول اور پیارے پیارے واقعات اس قرآن مجید کے اندر ہیں۔ آج ہمیں واقعات سننے کی بڑی چاہ ہوتی ہے، دل طلب کرتا ہے کہ ایسے واقعات سنیں، تو ایسے واقعات ہاں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن کو پڑھیے، اس کی تفسیر کو پڑھیے، انشاءاللہ ایسے بہت سے انٹرسٹنگ واقعات آپ کو ملیں گے۔ انشاءاللہ آگے ایک اور خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔